کیسے مسلمان ہیں؟ آؤ دیکھو ان صحابہ کرام کو۔ جناب سیدنا حذیفہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میرے ذہن میں آیا۔ آپ جنگ یرموک میں حصہ لینے والے 2 بھائی تھے۔ آپ کہتے ہیں جنگ یرموک اختتام کو پہنچی اور میں نے دیکھا میرا بھائی نظر نہیں آ رہا، زخمیوں میں تلاش کیا وہاں بھی نظر نہیں آیا۔ کہتے ہیں میں میدان میں دوڑا، وہاں تلاش کرنے لگا، ایک جگہ پر مجھے اپنا بھائی زخموں میں چور اور زندگی کی اور موت کی کشمکش میں نظر آیا۔ میں نے بھاگ کر اس کے سر کو اپنی گود میں رکھا، چہرے سے گرد و غبار کو ہٹانے لگا۔ اس نے کہا بھائی جان مجھے پیاس لگی ہے، پانی پلا دیجئے۔ کہتے میں بھاگ کر گیا، پانی کا پیالہ لے کر آیا، اس کے ہونٹوں کو ابھی لگایا تھا کہ ایک دوسرے زخمی مسلمان بھائی کی آواز آئی، مجھے بھی پانی پلانا۔ کہتے میرے بھائی نے فوراً وہ پیالہ پیچھے کیا، ایک قطرہ بھی ابھی منہ میں نہیں گرا تھا۔ اس نے کہا پہلے میرے اس بھائی کو پلا دو۔ کہتے میں بھاگ کر اس کے پاس گیا، ابھی اس کے ہونٹوں کو لگانے لگا تھا کہ ایک تیسرے زخمی مسلمان بھائی کی آواز آئی، مجھے بھی پانی پلانا۔ کہا اس نے بھی اسی طرح میرے بھائی کی طرح کہا میرے بھائی کو پہلے پلا دو۔ دوستو اور بھائیوں، یہ عام حالات کی بات نہیں کر رہا، زخموں سے چور ہے، زندگی اور موت کی کشمکش میں ہے، آخری لمحات ہے، اس وقت یہ بات ہو رہی ہے۔ کہا میں پانی کا پیالہ لے کر اس بھائی کے پاس پہنچا، وہ تو جام کوثر پینے کے لیے حوض کوثر پر پہنچ چکا تھا، یعنی جام شہادت نوش کر چکا تھا۔ کہتے میں بھاگ کر اس دوسرے کے پاس آیا تو یہ بھی اپنے اس ساتھی کا رفیق بن چکا تھا۔ کہا میں اپنے بھائی کے پاس بھاگ کر آیا کہ اس کو تو پانی پلا دوں۔ کہا جب میں اس کے پاس پہنچا تو وہ بھی اپنے دونوں ساتھیوں کا ساتھ دینے کے لیے حوض کوثر پر پہنچ چکا تھا۔ دوستو اور بھائیوں، یہ تھی اسلامی اخوت، یہ تھی اسلامی بھائی چارہ۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ نے پوچھا اے اللہ کے رسول، سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ سب سے اچھا مسلمان کون؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ آج اگر مجھ سے پوچھو گے، حقیقت ہے میں بھی انہی مولویوں میں شامل ہوں۔ آج ہمارے دنیا کا اور خصوصاً ملک کا ماحول ایسا بن چکا ہے، میرے پاس کوئی آ کر پوچھے گا تو میں مسلک کی بات کروں گا۔ بہترین مسلمان کے بارے میں پوچھتے ہو، میں تو اپنے مسلک کی بات کروں گا، بلکہ بدقسمتی یہ کہہ لے، یہ حقیقت بات ہے کہ میں تو اپنی تنظیم کی بات کروں گا۔ مسلک تو دور کی بات رہ گئی، کسی اور مسلک کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی اپنے نظم کی بات کرے گا، کسی اور کے پاس جاؤ گے تو وہ بھی کہے گا جو ہمارا پیروکار ہے، جو ہمارا ساتھی ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام، وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جن کے بارے میں ہم سب کو علم ہے، وہ جب بھی بولتے ہیں تو زبان وحی کے ساتھ، اللہ کی وحی کے ساتھ وہ بولتے ہیں۔ میرے آقا نے کہا مسلمان کی تعریف پوچھتے ہو، اچھے مسلمان کی؟ فرمایا المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کہا مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان اس سے محفوظ رہے، جس کی زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج کیا ہے؟ آج جہاں زبان چلتی ہے زبان چلا رہے ہیں، آج جہاں ہاتھ چلتا ہے ہاتھ چلا رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، میرے آقا کی یہ تعریف، المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ کہا مسلمان تو وہ ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ اب زبان سے کیا کلاشن کوف چلانی ہے آپ نے؟ کون سی گولی کسی کو مارنی ہے؟ زبان سے یہی کہیں گے نا، فلاں جو ہے وہ گمراہ ہے، فلاں جو ہے بدعتی ہے، فلاں جو ہے کافر ہے، فلاں جو ہے جہنمی ہے، فلاں جو ہے دوزخی ہے، یہی باتیں کریں گے۔ اور زبان سے کیا کرنا ہے؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا
مسلمان دوسرے مسلمان کو اپنی زبان کا نشانہ نہیں بناتا۔ دوستو اور بھائیوں، کسی کے ایمان، کسی کے اسلام پر حکم لگانا یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے، ہم اپنے اختیار میں لیے بیٹھے ہیں۔ آج کسی نے صحابہ کو آڑ بنائی اور کسی نے اہل بیت کو آڑ بنائی، اور ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے ہو۔ میں ایمان سے کہتا ہوں، آج پورے ملک میں دونوں سائڈ سے تحریکیں اٹھی ہوئیں، ایمان سے کہتا ہوں، وہ بکواس کرنے والا بکواس کر کے بھاگ گیا۔ آج امیر المومنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ وہ اگر آ جائیں، ہمارے اس ماحول کو دیکھ کر خوش ہوں گے کہ میرے نام سے یہ تم کام کر رہے ہو، میرے نام سے تم ایک دوسرے کو کافر بنا رہے ہو۔ آج اہل بیت کے افراد سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ فاطمہ الزہرا رضوان اللہ علیہم اجمعین، یہ لوگ آ جائیں تو وہ خوش ہوں گے کہ یہ مسلمان ہیں، یہ پیروکار ہیں ہمارے، جو ایک دوسرے کو ہماری وجہ سے کافر کہہ رہے ہیں۔ دوستو اور بھائیوں، کل کو ہم نے سب نے اپنا اپنا جواب دینا ہے۔ وہاں اللہ نے یہ نہیں پوچھنا تیری زندگی میں فلاں کو گالی دی گئی تھی، تو نے دفاع کیوں نہیں کیا، یہ نہیں پوچھنا تجھے تیرے ایمان کے بارے میں سوالات ہوں گے، آپ کے اعمال کے بارے میں سوالات ہوں گے۔ ہمیں اپنی فکر کرنی چاہیے۔ وہ لوگ تو وہ تھے جن کے بارے میں اللہ کا قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، بلکہ ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ توبہ میں تو تمہارے لیے یہ کہہ دیا تھا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وعد لهم جنات۔ اللہ رب العالمین نے فرما دیا تھا وہ سبقت کرنے والے صحابہ اکرام، چاہے مہاجر تھے چاہے انصار تھے، کہا یہ سب کے سب تو اللہ ان پر راضی ہو گیا، اب تم نے بھی اللہ کو راضی کرنا ہے، وہی سرٹیفکیٹ تم نے بھی حاصل کرنا ہے۔ تو کہا والذین اتبعوہم بإحسان، تم نے احسان میں، اچھائی میں، ان کی نیکی میں، ان کی پرہیزگاری میں، ان کے تقوی میں، ان کے زہد میں، ان کی للہیت میں، ان کی خشیت میں، ان کے دین میں ان کی اتباع اور پیروی کرنا ہے۔ تو اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جب تم نے ان صحابہ کی، ان اہل بیت کی اتباع اور پیروی کی تو فرمایا پھر اللہ رب العالمین تمہارے متعلق بھی یہ اعلان کرتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تم سے بھی راضی ہو جائے گا اور تمہیں خوش کر دے گا۔ دوستو اور بھائیوں، ان کو بنیاد بنا کر ایسے کام نہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں محفوظ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا یہ مسلمان آپس میں کیا ہے، حدیث سنیے میں اپنی بات ختم کروں۔ میرے آقا علیہ السلام نے ایمان کا پیمانہ تمہارے ہاتھوں میں دے دیا، اب تم دیکھو، ہم سب اپنے اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیں ہم کہاں پر کھڑے ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم کمثل الجسد الواحد، کہا مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال آپس میں ایک دوسرے سے مودت کرنے میں، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں، ایک دوسرے پر عاطفت کرنے میں، شفقت کرنے میں، محبت کرنے میں، تعلقات استوار کرنے میں، کہا ایسے ہی ہے کمثل الجسد الواحد، جس طرح ایک جسم کی مثال ہے۔ فرمایا اگر اس کا ایک عضو، جسم کا ایک حصہ شکایت کرتا ہے، فرمایا تداعی لہ سائر الجسد بالسہر والحمى، کہا پھر پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اگر بندے کی آنکھ میں درد ہے پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی کم میں آ جاؤ،
اگر انسان کے اس ناخن میں تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو انسان کا پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال تو میرے آقا نے یہ بیان کی تھی۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ ہم تو دوسرے مسلمان کے پریشانی کو دیکھ کر آرام اور سکون سے رہتے ہیں، بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ ہم دوسرے مسلمان کی مصیبت اور مشکل کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں کہ ہماری باری تو نہیں ہے، ان پر مصیبت آئی ہے، اور ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں کہ ان کے اعمال ہی ایسے تھے، ان کا کردار ہی ایسا تھا، ان کے اندر اس طرح کی خامیاں تھی جس کی وجہ سے یہ مر رہے ہیں۔ مرنے دو، ہمیں کیا اس سے، ہمیں کیا لینا دینا۔ دوستو اور بھائیو، اگر مومن ہے تو اپنے مومن بھائی کی تکلیف کا احساس کرے گا۔ اگر مومن ہے، میرے آقا نے یہ کہا ہے کہ مومنین کی مثال یہ ہے، المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضہ بعضا۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن کے لیے تو ایسے ہے جیسے دیوار کے ساتھ ہوتی ہے، جیسے اینٹیں خشت ایک دوسرے کو مضبوط کرتی ہیں۔ میرے آقا نے بلکہ ایک حدیث میں صحابہ کے سامنے اپنی انگلیوں کو ایسے ڈال کر کہا تھا، وَشَبَّكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ۔ میرے آقا نے کہا مسلمان مومن ایک دوسرے کے لیے ایسی مضبوطی کا باعث بنتا ہے جیسے یہ انگلیاں ایک دوسرے کو مضبوط کر دیتی ہیں۔ آج ہماری حالت کیا ہے؟ آج ہم سے یہ سوال ہوگا کل قیامت کے دن کہ تیرے محلے میں یہ بندہ رہتا تھا، اس کے ایمان کے بارے میں گواہی دے کہ وہ کیا کرتا تھا۔ جب تک تو گواہی نہیں دے گا اس وقت تک تیرا حساب و کتاب شروع نہیں ہوگا۔ یہ کسی عالم نے کہا، کسی جگہ پر آپ نے پڑھا، یہ قرآن مجید میں کہیں لکھا ہوا ہے، احادیث میں ہے، سب اپنی کتابوں میں جا کر دیکھ لو، جو آپ کے مسلک کی کتاب ہے اس کے اندر یہ لکھا ہوا ہے۔ دوستو اور بھائیو، ہم سب کو اپنے اپنے ایمان کی خیر مناتے ہوئے دوسرے مسلمان کی خیر خواہی کرنی چاہیے۔ میرے آقا نے تو ایمان کے متعلق یہ کہا تھا، ایمان والا کون ہے؟ یہ حدیث جو ابھی ہم نے بیان کی مسلمان کے حوالے سے کہ اس کی زبان کی اس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے، مومن کے متعلق میرے آقا نے فرمایا تھا، مومن کے متعلق فرمایا مومن کون ہے؟ فرمایا جس مومن بندے سے انسان کے، مسلمان کے نہیں، کہا حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جس سے انسان کا مال اور اس کی عزت محفوظ رہے، اس کی جان محفوظ رہے، یہ ہے مومن، کہ جو کسی غیر مسلم کو بھی کسی بغیر نہ حق کسی حق کے نہ ہوتے ہوئے وہ اس کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچاتا۔ اور اسلام نے ان اصولوں کو بیان کر دیا جن کی وجہ سے غیر مسلموں سے بھی جہاد کرنا ہے، غیر مسلموں سے بھی لڑائی کرنی ہے، وہ اصول بیان کیے، کہا ان اصولوں کے سوا کسی غیر مسلم کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ اور میرے آقا نے فرمایا تھا خیر الناس من ينفع الناس، انسانوں میں سے بہترین انسان وہ ہے جو مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے، جو مومنوں کو فائدہ پہنچائے۔ کہا نہیں، من ينفع الناس، جو انسانیت کو فائدہ پہنچائے۔ دوستو اور بھائیو، ہمارا دین اسلام تو یہ ہے، آج اس دین اسلام کی اتباع کیجئے، اس کی تعلیمات پر چلیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت پر عمل کرنے والا بنائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اسلامی اخوت کی لڑی میں پرو دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔